اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 118۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں دل ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے واسطے یا ان قوم کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول یوں ہے کہ رافع بن حریملہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کہتا، ہم بھی تو خود اس کا کلام سنیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قول کفار عرب کا تھا۔ اس طرح رب کریم نے جو آیت کے ایک حصے میں فرمایا کہ اس طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اس سے مراد یہود ہیں۔ رب کریم کے نزدیک یہ مطالبہ اس قدر لغو اور احمقانہ تھا کہ یہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید کا یہ انداز شاہانہ ہے۔ اس سوال کو ٹھکرا دینا اور اس کو جواب کے قابل نہ سمجھنا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ قرآن پاک ایسی کج بحثیوں کا جواب نہیں دیتا، یہ قرآن پاک کا حکیمانہ انداز ہے۔ جواب دینے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایسی بیہودہ باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عقل سے عاری لوگو، اگر تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو ہم نے اتنی قرآنی آیات نازل کر دی ہیں، اتنی نشانیاں بھیج دی ہیں کہ اب بھی اگر تمہیں ہمارا ہونا نظر نہیں آتا تو یہ تمہارے دلوں کا فطور ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کامل رکھنے والوں کو بصیرت کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کا ہونا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ پوری کائنات آیات اور نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسی بات کے تسلسل میں اگلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 119 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیت کے ربط کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ پڑھنے والے پر یا بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے، اے عقل سے عاری لوگو، معجزہ مانگتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک معجزہ ہے۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے حق کے ساتھ اپنا ایک رسول بھیجا ہے تمہاری طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن پاک سے بڑھ کر بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ سوچیں وہ ماحول جس میں ہر شخص ایک سے زیادہ اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو۔ سوچیں وہ ماحول جس میں ہر شخص ایک سے زیادہ اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو اور کوئی کسی دوسرے کو نہ روک سکے کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، تم جوا کیوں کھیلتے ہو، تم قتل کیوں کرتے ہو، بدکاری کیوں کرتے ہو۔ کوئی اس قابل نہ تھا کہ کسی دوسرے کو اصلاح کی بات کہہ سکے۔ پورے کا پورا معاشرہ اخلاقی برائیوں میں لتھڑا ہوا تھا۔ ایسے معاشرے میں ایک ذات گرامی تنہا ہر ایک کو ہر اخلاقی برائی سے روک رہی ہو،
اس لیے کہ وہ خود کسی اخلاقی برائی میں مبتلا نہیں، کسی اخلاقی برائی کا اس میں شائبہ تک نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہوگا کہ خود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی آیت کے مطابق، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، کوئی خلا تم نے میرے وجود میں دیکھا؟ میری پیدائش، میرا بچپن، میری جوانی، میری زندگی ساری تمہارے درمیان گزری ہے۔ سوچیں، برائی کے اس ماحول میں ایک ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان تمام برائیوں سے بالکل پاک ہے، پھر اسے نبوت اس کی طرف مبعوث کرنا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی اور اس کے پیارے رسول کی رسالت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس پورے ماحول میں ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لمحے کا تصور کیجئے اپنے ذہن میں کہ قریش کے سارے قبائل ہجرت سے پہلے مل کر آپ کو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں ہجرت سے پہلے، اور جس وقت وہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں، یعنی جس کو وہ جان سے مارنا چاہتے تھے ان کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ امین ہے، ان کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ امین ہے۔ جس ماحول میں ابو جہل اپنی امانتیں ابو لہب کے پاس نہیں رکھوا سکتا کہ وہ کھا جائے گا، دونوں سیاست میں ہم شریک، مجلس میں ہم شریک، رائے میں شریک، پالیسیوں میں اکٹھے، لیکن ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور وہ جسے دشمن سمجھتے ہیں ان کی سیرت کا معجزہ ہے کہ انہیں امین اور صادق پر ہونے پر، ان کے امین اور صادق ہونے پر کامل یقین ہے انہیں۔ یہ میرے رب کا معجزہ نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودی علماء کی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن سلام پہنچے تو ایک دم پکار اٹھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ صفت ہستی اور با کمال ہستی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرتا، انہیں کوئی دلیل یا معجزہ کیوں کر راہ راست دکھا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا۔ اپنے پیارے حبیب کو رب کریم تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نظر آنے والوں کو آپ کی ذات گرامی ہی قبولیت حق کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اپنے پیارے حبیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ خوشخبری دے دیجئے جنت کی اور ڈراوا سنا دیجئے جہنم کا، ہم نے آپ کو بشیروں و نذیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ فَإِنَّمَا، اور رب کریم نے فرمایا کہ آپ نصیحت کی حد تک مسئول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت سے اتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ آپ صرف نصیحت کی حد تک مسئول ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت سے اتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی رب کریم نے یہی فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور حساب ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرماتا ہے، آپ صرف حق کو قبول کرنے والوں کو نجات اور فلاح کی خوشخبری سنا دیں۔ بشیروں، یعنی آپ صرف حق کو قبول کرنے والوں کو نجات اور فلاح کی خوشخبری سنا دیں، اور جھٹلانے والوں کو اس کے برے انجام سے ڈرا دیں۔ یہ فرض انجام دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم،
ان کے مطالبوں کے جواب میں اور ان کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے نشانیاں اور معجزے دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے رب کریم نے آیات اور نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ آیت نمبر 120 ہم پڑھتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگ جائیں ان کے طریقے کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد جو آیا آپ کے پاس علم سے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہود و نصارہ کی آپ پر غم و غصہ کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے آپ کی مخالفت نہیں کر رہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل، حجت یا معجزہ نہیں ہے، یا وہ حق کو حق نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے، ان کے طریقے کی پیروی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ یہ آپ سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقے، ان کے مذہب اور ان کی خواہشات کو اپنا نہ لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے ہٹ کر رہیں، ان سے دور رہیں۔ دین کے علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور اس کی نصرت آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ان کی خواہشات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ انہیں فیصلہ کن جواب دے دیں۔ کیا فیصلہ کن جواب دے دیں؟ یہ جواب دیں کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، اس کے سوا ہر راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لائے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک میں ہے، اور اسی پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں گم کرنے والیاں گم کریں، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔
یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ الذین، آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی کتاب تورات اور انجیل کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق ہے کہ اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھنے۔ وہ اپنی کتاب کو نیک نیتی سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ اور ان کے ایمان لانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب کو غور سے اور سمجھ کر اور نیک نیتی سے پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلاوتہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی ایسی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ تو تلاوت کا جو لفظ ہے ہمارے ہاں تو زبان سے صحیح ادائیگی ہی کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تلاوت کا اصل مراد نہ صرف زبان سے صحیح ادائیگی ہے بلکہ اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، فالو کرنا ہے، یعنی کسی چیز کو ایسے پڑھنا کہ اسے سمجھ لینا، اس پر تدبر کرنا، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا، جیسے تذکر یعنی تدبر و تذکر سے پڑھنا، یعنی کتاب کو فالو کرنا، اسے امام بنانا، اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ میرے لیے اس کلام پاک کو امام، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا۔ یا پھر وہ لوگ جو تلاوت کے 5 حقوق پورے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کے ساتھ، تلاوت کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کے ساتھ یہ سارے حقوق پورے کرنا جو ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور جو اس کا کفر کرے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ جنہوں نے حق ادا کیا، عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کو رب کریم فرما رہے ہیں کہ کتاب کو پڑھنے کا حق انہوں نے ادا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتاب کو پڑھنے کا حق انہوں نے ادا کیا ہے، یعنی اپنی کتاب تورات کو پڑھنے کا حق انہوں نے ادا کیا ہے کہ تورات جو آنے والی کتاب اور آنے والے رسول کی تصدیق کر رہی ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو میری بات سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ۔ آیت نمبر 122 اور 123 کو اکٹھا ہم کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں، وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان والوں پر۔ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی کے،
اور کچھ اور نہیں لیا جائے گا کسی سے کوئی بدلہ یا معاوضہ، اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 40 سے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 23 تک بنی اسرائیل کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہاں آیت نمبر 23 پہ بنی اسرائیل کا جو ان کی تاریخ ہے پوری، اس کو بیان کیا گیا مختلف واقعات کی صورت میں، وہ کلام یہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ دونوں آیات وہ ہیں جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ان آیات کا اعادہ دراصل بنی اسرائیل کو تاکید کے طور پر اور بطور تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو کہ میں نے تم پر اپنی تمام نعمتیں دے کر تمہیں میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں نعمت ہدایت دی، علم دیا، حکمت دی، حکومت دی، نبوت عطا کی۔ اور اس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس قوم میں رب کریم نے 70,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر میں نے تمہیں تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ سونپا تھا، مگر دنیا پرستی میں تم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، تم میں اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں رب کریم انہیں آخرت یاد دلا رہا ہے کہ اصل میں کسی بھی قوم میں برائیوں کے پیدا ہونے کا سبب عقیدہ آخرت میں بگاڑ پیدا ہونا ہوتا ہے۔ یہ آیت بھی اعادہ کے طور پر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ پہلے یہ آیت آ چکی ہے اسی سلسلہ کلام میں، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، اسی میں یہ آیت نمبر 123 بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي، یعنی ڈرو، یوم آخرت کے دن سے ڈرو۔ اس دن تو ہر شخص کو رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور ایسے حساب دینا ہے کہ وہ لمحہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ دنیا میں کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے یا کسی بھی جرم سے نکلنے کے لیے دنیا میں جو 4 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، رب کریم نے ان چاروں کا ذکر کیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہے آخرت کا دن وہ دن ہوگا کہ ان سارے طریقوں میں سے کوئی راستہ، کوئی سبب کام نہ آ سکے گا، نہ تو کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ کوئی بدلہ یا معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا سکے گا۔ اس دن جہنمی یہ چاہیں گے، چاہے دنیا بھر کا، زمین بھر کا سونا دے کر اگر ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں تو وہ نہیں بچائے جائیں گے، چاہے وہ زمین بھر سونا اور اس سے بھی دگنا اگر سونا دیں، یعنی کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کچھ کام نہیں آئے گا وہاں، اگر کام آئیں گے، اگر کچھ کام آئے گا تو ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ رب کریم بنی اسرائیل کو اپنے تمام تر اعمال کے محاسبے کے لیے ایک لمحہ فکریہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر اور اپنی رضا کے راستے پر ساری زندگی چلتے رہنے کی آخری سانس تک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ تو اس نے پورا کر دیا ان کو۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب کریم نے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تم کو لوگوں کا امام۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، رب کریم نے فرمایا کہ میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالموں کو۔
اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت کے لیے پہلے امتحان اور جانچ ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شخص آزمائش میں پورا اترے گا یا نہیں، مگر اس جانچ کے دوران تربیت بھی ہو جاتی ہے اور اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بھی اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اگر بندے کو آزمائش کی بھٹی سے نہ گزارا جائے تو صلاحیتیں اندر ہی اندر چھپی رہیں گی، اس لیے پہلے آزمائش کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، پھر رب کریم فیصلہ سناتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے امام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آزمائش اور امتحان تھی اور قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نہ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر انہیں قربان نہ کیا ہو، ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں۔ نمبر 1، بت گر کے گھر میں پیدا ہوئے مگر بتوں ہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، خاندانی اور آبائی تمام رسومات کو جانچا، غلط پایا تو انہیں چھوڑا اور حق کی جستجو میں لگ گئے۔ وقت کے بادشاہ نمرود سے عقل کا امتحان ہوا تو اس ہونے والے مناظرے میں اس وقت کے بادشاہ نمرود کو لاجواب کر دیا۔ ہم سورۃ بقرہ ہی کے آخر میں پڑھتے ہیں، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے جواب دیا، میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور دلیل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ پھر بوڑھی عمر میں یا بڑھاپے میں ملنے والا وہ بیٹا جو ذرا بڑا ہوا تو رب نے حکم دیا تو اس کے حکم سے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس امتحان میں پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، دنیا کا لوگوں پر امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ بھی امام ہوں گے یا نہیں؟ یہاں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کی طرف دھیان ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، میرا عہد تمہارے ساتھ ہے۔ امامت کا جو وعدہ ہے وہ صرف صالح ہونے کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی ظلم آئے گا امامت چھین لی جائے گی۔ ظلم عدل کے متضاد ہے، یعنی امامت کا تعلق عدل کے ساتھ ہے۔ جہاں بھی ظلم آئے گا امامت چھین لی جائے گی۔ اگر مسلمان ہے اور ظلم کر رہا ہے تو اسے امامت کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے مغرب میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی قوموں کی حد تک عادل ہیں، اس لیے دنیا میں بالا سے بالا ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران سر ونسٹن چرچل برطانوی وزیر اعظم پر ایک نازک گھڑی آئی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا ملک بچے گا یا نہیں؟ اس نے صحافیوں سے پوچھا کہ کیا میرے ملک کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ صحافیوں نے جواب دیا، عدالتیں درست کام کر رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا کہ میرے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عدل کی جگہ ظلم آ جائے گا تو ظالموں سے رب نے امامت کا کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد سے ہو، جس کے لیے رب کریم نے اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ نہ کیا،
جس کے لیے رب کریم نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام جو 950 سال رب کے راستے کی تبلیغ کرتے رہے، ان کے بیٹے کے لیے بھی رب کریم نے وعدہ نہ کیا۔ رب کا یہی قانون، یہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں اس آیت سے یہود کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے اور انبیاء کے اولاد ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جبکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو اور اپنے گھر والوں کو، یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بار بار فرمایا، یا فاطمہ اعملی اعملی اعملی، فاطمہ خود عمل کرنا، اس خیال میں مت رہنا کہ تم نبی اور رسول کی بیٹی ہو۔ سب کا الگ الگ حساب ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے عمل نے اسے پیچھے دھکیل دیا، اس کا نسب اور اس کی ذات اس کو آگے نہیں لا سکتی۔